شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس ذکر میں ہم سنیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز تعلیمات کا بیان۔ ہندوستان کی اس زمین پر جہاں تلواریں بولتی تھیں اور طاقت ہی قانون تھا، وہاں ایک درویش آیا جس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی اور نہ لشکر تھا، مگر اس کے دل میں وہ نور تھا جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، بھوکوں کو سیر کیا اور مظلوموں کو جینے کا حوصلہ دیا۔ وہ جو سلطنتوں سے نہیں دلوں سے حکومت کرتا تھا، وہ جو دربار شاہی میں نہیں غریبوں کی جھونپڑی میں پہچانا جاتا تھا، وہ تھے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غریبوں کے والی، بے سہاروں کا سہارا اور محبت کا وہ چراغ جو صدیوں بعد بھی بجھا نہیں۔ یہ کہانی ہے طاقت کے مقابلے میں محبت کی، نفرت کے مقابلے میں رحم کی، اور اندھیرے کے مقابلے میں نور کی۔ تو ہم مرشد اعظم کے ایمان افروز تعلیمی کلمات لے کر آئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت بااختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر مجلس کہ جب میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا اور بیعت کیا تو 8 سال کی مدت تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا، نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات جانا۔ ہمارے پیر و مرشد جب بھی سفر کرتے ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے سونے کا لباس اور سفر کا سامان اپنے سر پر لیے ان کے ساتھ چلتے۔ ہمارے پیر و مرشد نے اس فقیر کی خدمت دیکھ کر وہ نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسے جو بھی ملا خدمت سے ملا۔ مریدان کو چاہیے کہ اپنے مرشد کے فرمان سے کچھ بھی تجاوز نہ کرے، اور جو کچھ ان کے مرشد وظیفہ اور نماز کے بارے میں فرمائے اس کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنے اور اس پر عمل کرے تاکہ اس مقام پر پہنچے، کیونکہ ان کا پیر و مرشد انہیں جو بھی ترغیب دے گا وہ کمال حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی شیخ شہاب الدین سہروردی کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ بھی اپنے مرشد کا سامان اپنے سر پر لیے ہوئے حج کے سفر میں جاتے تھے اور آتے تھے۔
آخر انہوں نے وہ گراں قدر نعمت پائی جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابولیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتہ روزانہ نیچے آتا ہے اور کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ اے لوگو سن لو اور سمجھ لو، جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ قطیرہ کے چھت پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتا ہے کہ لوگو سنو اور سمجھو، کہ جو کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتا ہے وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسجد کبریٰ میں بہت سارے اولیاء کرام جو بغداد کے تھے ان کے ساتھ یہ حاضر تھے۔ وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا یہ ایک سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو انگلیوں میں خلال کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا مگر انگلیوں میں خلال نہیں کیا۔ ایسا انہوں نے قصدن نہیں کیا تو غیب سے صدا آئی کہ اے خواجہ اجل، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہو، ان کے امتی ہو، ان کی امتی ہو کر انہی کی سنت کو ترک کرتے ہو۔ اس کے بعد خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت رسول اللہ کے پابندی کی قسم کھائی اور مرتے دم تک پھر ان سے کوئی سنت نہیں چھوٹی۔ ایک دن خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی میں دیکھا تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا تھا اسی دن سے حیران ہوں کہ کل قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن وضو کرتے وقت 2 دفعہ ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز پڑھ لی۔ اسی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رؤیا میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ تمہارے وضو میں نقص تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیبت سے بیدار ہو گئے
پھر وضو کیا اور جو ان سے غلطی ہوئی تھی بطور کفارہ 1 سال تک 500 رکعت نماز ادا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مزار یا مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے اور جب باہر آئیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں طہارت کے ساتھ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک کہ وہ شخص نیند سے جاگے نہیں تم اس کے پاس رہو۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ نیک ہے اور طاہر ہے، اسی عالم میں سویا ہے۔ سرور عالم کے حوالہ سے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن شیطان نے کہا کہ جب میں راندہ درگاہ نہیں ہوا تھا اور میں بھی ایک فرشتہ تھا تو وہاں میں نے لوح محفوظ پر یہ تحریر دیکھی کہ جو کوئی صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھا رہے گا اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گا اور اشراق کی نماز ادا کرے گا، اس کے اگر 70,000 آدمی بھی ہوں گے تو بخشے جائیں گے۔